جی تو یہ ہمارا تیسرا ٹاپک، یہ مین ٹاپک ہمارا ہے دا ایمرجنس آف مسلم پولیٹیکل آئیڈینٹی فرام دا فاؤنڈیشن آف مسلم لیگ ٹو دا اینڈ آف خلافت موومنٹ۔ اس سے پہلے لیکچرز میں ہم نے مسلم لیگ کی فاؤنڈیشن، ان کے کازز، ان کے آبجیکٹیوز پڑھے، پھر ہم نے لکھنؤ پیکٹ کو پڑھا، اس کے آبجیکٹیوز کو پڑھے، اس کے امپیکٹ کو پڑھا، امپورٹنس کو پڑھا، اور آج کے اس لیکچر میں ہم خلافت موومنٹ کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ خلافت موومنٹ کیا ہے، یہ کیسے شروع ہوئی، اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے، پروسیڈنگز کیا ہوئیں، پھر رزلٹ کیا ہوا، اور مسلمانوں کا اس تحریک کا مسلمانوں کے اوپر امپیکٹ کیا ہوا۔ تو آج کے اس مختصر لیکچر میں ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، خلافت موومنٹ آپ جانتے ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہے پولیٹیکل ہسٹری آف انڈیا کے اندر، اور یہ دراصل آپ جانتے ہیں کہ ترکی میں خلافت عثمانیہ قائم تھی۔ 1299 میں عثمان اول نے اس کی بنیاد رکھی، اور پھر بہت سارے علاقے اس کے پاس تھے، مکہ مدینہ، حجاز، فلسطین اور دیگر مسلمانوں کے علاقے، ایسٹرن یورپ کے بہت سارے علاقے اس میں شامل تھے، اور یہ ایک طویل ترین خلافت تھی مسلمانوں کی تاریخ میں۔ لیکن آپ جانتے ہوں گے کہ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک جنرل وجہ میں آپ کو بتا دوں کہ ترکی کو یہ لگا کہ میرے فیوچر میں اور میرے پولیٹیکل افیئرز کے اندر جرمنی واحد سپورٹ ہے جو مجھے جو ہے ویسٹرن یورپ اور گریٹ برٹن اور دیگر ممالک کے اگینسٹ جو ہے وہ مدد کر سکتی ہے، اور وہ اسی وجہ سے ایک پولیٹیکل الائی کی حیثیت بن گئی تھی دونوں کی۔ تو پہلی جنگ عظیم میں جب برطانیہ کا مقابلہ، گریٹ برٹن کا مقابلہ جرمنی سے ہوا، تو دو پاورز تھیں اس وقت، الائڈ فورسز جس میں گریٹ برٹن تھا، اور اٹلی تھا، پرتگال تھا، اور رشیا تھا، فرانس تھا، پھر 1917 میں امریکہ بھی اس میں کود پڑا، اور دوسری طرف ایکسس پاورز تھی جن میں ترکی تھا، آسٹریا، ہنگری، جرمنی، یہ ممالک جو تھے یہ ایک سائڈ پر تھے۔ تو اس جنگ کے نتیجے میں بالآخر ہوا یہ کہ ترکی اور جرمنی کو شکست ہوئی، اور یہ جنگ الائڈ فورسز نے جیت لی۔ تو ایک ایکارڈ ہوا جس کو استنبول ایکارڈ کہتے ہیں، ایک معاہدہ ہوا 1918 میں، جس کے تحت ترکی کے جتنے بھی ٹیریٹریز تھے وہ الائڈ فورسز کے درمیان تقسیم ہو گئے، یعنی فرانس کو کچھ علاقے مل گئے، گریس کو کچھ علاقے مل گئے، برٹن کو مل گئے، تو انہوں نے یہ ترکی کے جتنے بھی علاقے تھے یہ آپس میں تقسیم کیے۔ یہ واقعہ جو تھا یہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی آکورڈ ایونٹ تھا، کیونکہ برطانیہ یہاں پہ حکمران تھی، اور پہلی جنگ عظیم میں جب ان کو ضرورت ہوئی انڈین آرمی کو اور انڈین ٹریجری کو اس جنگ میں انوالو کرنے کی، تو مسلمان نے صاف طور پر انکار کر دیا تھا، اور مسلمان نے کہا کہ ہم خلافت، چونکہ ہم اس کو سینٹرل پاور مانتے ہیں دنیا میں، جو ترکی خلافت ہے، ترکی عثمانیہ کی خلافت ہے، تو ہم ان کے خلاف نہیں لڑ سکتے۔ لیکن برٹش نے ایک وعدہ کیا ان کے ساتھ کہ ہم جتنے بھی ہولی پلیسز ہیں ان کی پروٹیکشن کریں گے، اور ترکی کو ٹکڑے نہیں کریں گے، خلافت کے منصب کو ٹکڑے نہیں کریں گے، بلکہ ایک پولیٹیکل جنگ ہے، اور اس جنگ کے نتیجے کے بعد ہم ترکی میں کوئی کسی قسم کی رد و بدل نہیں کریں گے۔ لیکن ہوا کیا، جب برطانیہ نے یہ جنگ جیت لی تو برطانیہ اپنے جو ہے اپنے پرومسز سے پیچھے ہٹ گیا، اور ترکی کے علاقے جو ہے وہ اپنے الائڈ فورسز کے اندر تقسیم کر دیں۔ جنگ کے بعد ایک ٹریٹی ہوئی جس کو ٹریٹی آف سیورس کہتے ہیں 1920 میں، اور اس کے نتیجے میں گریٹ برٹن نے ترکی کے بہت سارے علاقے ویسٹرن جو جتنے بھی یورپین کنٹریز تھیں ان کے اندر ان کے درمیان تقسیم کر دی۔ تو اس واقعے کے بعد مسلمانوں میں کافی غم و غصہ جو ہے اس کی لہر پیدا ہوئی، اور مسلمانوں کی لیڈرشپ نے، جس میں مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جیسے لوگ جو تھے، انہوں نے انگریزوں کے خلاف یہ احتجاج ریکارڈ کیا، جس کے نتیجے میں باقاعدہ ان کو اریسٹ کیا گیا اور ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا۔ تو جس کے بعد مسلمانوں نے ایک ماس موومنٹ جو تھی، ایک عوامی تحریک جو تھی وہ آرگنائز کی، جس کو ہم عام طور پر تاریخ میں خلافت موومنٹ کہتے ہیں، اور اس کے جو ایمز تھے، یعنی خلافت موومنٹ کے جو مقاصد تھے وہ تھے بنیادی طور پر ٹو پروٹیکٹ دا ہولی پلیس آف ترکی اینڈ ٹو ریسٹور دا ٹیریٹریز آف ترکی، ٹو ریسٹور دا اوٹومن امپائر، یہ اس کے مقاصد تھے۔ دسمبر 1919 میں خلافت کمیٹی بنائی گئی، اور کانگریس اور خلافت کمیٹی کی جو میٹنگ تھی وہ ایک ہی وقت میں امرتسر میں ہوئی، اور اس کے علاوہ اس میں ایک ڈیلیگیشن بنایا گیا، ایک کمیٹی بنائی گئی جس کو باقاعدہ انگلینڈ بھیجا گیا مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں، جس کا مقصد وہاں کے پرائم منسٹر سے ملنا تھا،
اور پارلیمنٹ کے ممبرز سے ملنا تھا اور ان کو انڈین کا پوائنٹ آف ویو جو ہے خلافت کے حوالے سے بتانا اور سمجھانا تھا اور یہ بتانا تھا کہ آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا جنگ سے پہلے کہ آپ جنگ جیتنے کی صورت میں خلافت کو تقسیم نہیں کریں گے, ترکی کی جو ہولی پلیسز ہیں اور جو ترکی کے جو ٹریٹریز ہیں ان کو تقسیم نہیں کریں گے, لیکن آپ نے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ نے نہ صرف ہولی پلیسز کو اپنے یورپین الائڈ فورسز کے اندر تقسیم کر دیا بلکہ ترکی میں خلافت کا خاتمہ کر دیا اور ان کی ٹریٹریز کو بھی جو ہے وہ تقسیم کیا. تو یہ ڈیلیگیشن جو تھا یہ 1920 میں انگلینڈ گیا اور وہاں پر وہ ہاؤس آف کامنز سے ملے. ہاؤس آف کامنز ان کی جو جس طرح ہماری نیشنل اسمبلی ہوتی ہے لوور ہاؤس ہوتا ہے, وہاں ہاؤس آف کامنز ہوتا ہے, ہمارا جس طرح کیبنٹ ہوتا ہے ان کا ہاؤس آف لارڈز ہوتا ہے. تو ہاؤس آف کامنز ان کی آپ یوں کہیں کہ نیشنل اسمبلی ہے. تو وہاں پہ جا کر انہوں نے ایڈریس کیا, پھر لارڈ جارج سے ملے جو وہاں کے پرائم منسٹر تھے برطانیہ کے, اور اپنے ڈیمانڈ جو تھے انہوں نے پیش کر دیے. لیکن 8 مہینے رہنے کے باوجود وہاں پر ان کی یعنی اس ڈیلیگیشن کی ڈیمانڈز اور مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی مطلب کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوئی اور برطانیہ کی گورنمنٹ نے ان کو کچھ خاص جو ہے انٹرٹین نہیں کیا. تو یہ جو ڈیلیگیشن گیا انگلینڈ خلافت کو ریسٹور کرنے کے ڈیمانڈز کو لے کر, وہ جو تھا وہ انسکسیسفلی واپس آیا ہندوستان. انگلینڈ سے ناکام واپس لوٹنے کے بعد مسلمانوں نے سوچا کہ چونکہ برطانیہ کی حکومت تو اس موڈ میں نہیں کہ ہماری مدد کرے, لہٰذا انہوں نے ریلائز کیا کہ ہمیں جو ہے اب عوام کی طرف چلنا چاہیے. تو وہ جو ہے انہوں نے خلافت کمیٹی نے ہندوستان میں نان کوپریشن موومنٹ شروع کیا کہ ہم حکومت کے ساتھ کسی قسم کا تعاون نہیں کریں گے. اب جب نان کوپریشن موومنٹ شروع ہوئی تو کانگریس نے اپنا فل سپورٹ جو ہے وہ خلافت موومنٹ کو ایکسٹینڈ کر دیا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کانگریس بھی چونکہ وہ سیلف رول چاہتے تھے انگریزوں کے خلاف, تو اسی لیے انہوں نے سمجھا کہ جی جو خلافت موومنٹ ہے جو مسلمانوں کی بہت بڑی سٹرونگ, چونکہ وہ ریلیجس فیلنگز کو لے کر موومنٹ کو رن کر رہے تھے, تو اس لیے کانگریس کو لگا کہ ہمارے جو مقاصد ہیں سیلف رول کے حوالے سے اور برطانیہ کو یہاں سے نکالنے کے حوالے سے تو یہ ایک ہو گئی یہاں پہ. تو کانگریس نے بھی خلافت موومنٹ کا ساتھ دیا. یعنی کانگریس تو ہندو کی پارٹی تھی, آپ یوں سمجھیے خلافت کے ساتھ ان کا کوئی کام نہیں تھا, لیکن بنیادی طور پر مقاصد سیم ہو گئے, تو اسی وجہ سے انہوں نے بھی خلافت موومنٹ کا ساتھ دیا. اس کے نتیجے میں ایک میٹنگ ہوئی امرتسر میں, اور اس میں پورے مطلب ملک میں ہندوستان میں وائڈ ایجیٹیشنز اور ہڑتال اور احتجاج کا سلسلہ جو ہے مسٹر گاندھی کی قیادت میں یہ شروع ہوا. اور اس کے علاوہ جمعیت علماء ہند نے اس وقت جو سیاسی پارٹی تھی, جو میں نے اس سے پہلے لیکچر میں دیوبند کے حوالے سے بات کی جس نے بعد میں جمعیت علماء ہند بنایا مولانا حسین احمد مدنی اور دیگر علماء کی قیادت میں, تو جمعیت علماء ہند نے ایک فتویٰ بھی جاری کیا ترک موالات کا. ترک موالات کا مطلب یہ ہے کہ ہم انگریزوں کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون جو ہے وہ نہیں کریں گے. تو اس ترک موالات کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں شامل تھیں, جس طرح اس میں گورنمنٹ ٹائٹلز واپس کرنے تھے, جتنے بھی خطابات ملے تھے وہ واپس کیے گئے, جس کے نتیجے میں ترک موالات کے نتیجے میں تمام کورٹس اور لیجسلیچرز کا جو ہے وہ قانون ساز اداروں کا اور کورٹس کا بائیکاٹ کیا گیا. وکلاء نے بائیکاٹ کیا, لیجسلیچرز جتنے بھی ممبرز تھے انہوں نے بائیکاٹ کیا. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس نے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا بائیکاٹ کیا. اس کے علاوہ سرکاری نوکریوں سے استعفے دیے گئے. جس کے علاوہ سول اوبیڈینس کی تحریک چلائی گئی کہ ہم حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون نہیں کریں گے. تو اس ورڈکٹ کے نتیجے میں ترک موالات جو جمعیت علماء ہند نے دیا, اس کے نتیجے میں ہندوستان بھر میں جو ہے لوگوں نے یہ ساری چیزیں کی کہ اپنے ٹائٹلز واپس کر دیے. طلباء نے سکولز کالجز کا بائیکاٹ کیا, وکلاء نے اور ججز نے جو ہے وہ کورٹس کا بائیکاٹ کیا, اور ایک ویکیوم جو ہے وہ گورنمنٹ آفیسز کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو گئی, جس کے نتیجے میں بہت بڑا یعنی پریشرائز کیا گیا برطانیہ کی گورنمنٹ کو. تحریک خلافت میں ایک نیا ٹرن اس وقت آیا جب جمعیت علماء ہند کے علماء نے ایک ورڈکٹ پیش کیا, ایک فتویٰ پیش کیا, جس کی وجہ سے انہوں نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا. یعنی وہ علاقہ جو جنگ کا ہو, یعنی اب مسلمان اس میں نہیں رہ سکتے اور وہ دارالسلام کو ہجرت کریں گے. تو thousands آف فیملیز نے یہاں سے ہجرت کی اور وہ افغانستان گئے, لیکن افغانستان وہاں ان کے بارڈرز جو ہیں وہ سیل کر دیے گئے, اور جو لوگ ہجرت کرنے کے لیے گئے تھے زیادہ تر وہ بیچارے واپس جو ہے واپس آئے. اور یوں ایک جو ہجرت کی جو تحریک تھی, تحریک ہجرت تھی, وہ جو تھی تو ہجرت موومنٹ جو تھی وہ ناکام ہوئی. اور اس کی پیچھے بہت سے وجوہات ہیں جس میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ہے کہ اس وقت جو افغانستان کے رولر تھے وہ امیر امان اللہ خان تھے, اور امیر امان اللہ خان اس کی جو گورنمنٹ تھی وہ مہاجرین موومنٹ کو سپورٹ نہیں کرتی تھی, اس لیے انہوں نے اپنے بارڈر سیل کر دیے, اور کاروان جو چاہ رہے تھے یہاں سے ہجرت کے ان کو افغانستان کے اندر آنے سے منع کیا, جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہجرت کے لیے جا رہے تھے وہ بیچارے آپ یوں کہیں کہ دل برداشتہ ہو کر اور ڈس اپوائنٹڈ
ہو کر ڈس اپوائنٹمنٹ کی حالت میں واپس ہندوستان آ گئے۔ تحریک خلافت کی اگر ہم بات کریں اس میں پھر مسلمانوں اور ہندو کی جو یونٹی ہمیں ایک شارٹ لیوڈ یونٹی دیکھنے کو ملتی ہے، جس طرح میں نے عرض کیا مسٹر گاندھی کی قیادت میں تحریک خلافت جو تھی وہ جاری تھی، نان کوآپریشن موومنٹ بھی جاری تھا، ترک موالات بھی جاری تھا، لیکن بجائے اس کے کہ وہ کوشش کر رہے تھے لیکن یہ ناکام ہو گئی۔ اور اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ تھی کہ گاندھی نے ایک وقت میں آ کر فیبروری 1922 میں آ کر ایک واقعہ ہوا ایک پولیس چوکی پر، چورا چوری کا ایک علاقہ گورکھپور کے ڈسٹرکٹ میں، وہاں پر ایک علاقہ ہوا کہ کچھ لوگ احتجاج کر رہے تھے، پولیس نے ان پر فائرنگ کی، لوگوں نے اشتعال میں آ کر اس پولیس اسٹیشن کو جلا دیا، جس میں تقریباً 21 سولجرز کانسٹیبل جو تھے وہ جل گئے تھے، جس کی وجہ سے گاندھی نے کہا کہ اس وقت وائلنس اختیار کر گئی ہے، تو لہٰذا انہوں نے جو ہے وہ نان کوآپریشن موومنٹ ختم کی، اور یوں خلافت جو موومنٹ تھی، جو تحریک خلافت تھی، اس سے اپنا جو ہاتھ تھا، سپورٹ تھا، وہ اٹھا لیا، جس کی وجہ سے تحریک کی خلافت جو تھی وہ کمزور ہوئی اور ختم ہوئی بالآخر۔ پھر بعد میں تحریک خلافت کا فل خاتمہ ہوا جب مصطفیٰ کمال آتا ترک ایک شخص تھا ترکی میں، اس نے ڈیموکریٹک حکومت قائم کی، سیکولر حکومت قائم کی، اور خلافت کا جو منصب تھا وہ خود بخود ختم کیا، تو جس کی وجہ سے جب ترکی میں خلافت کا خاتمہ ہوا تو جو تحریک چلی تھی ہندوستان میں ترکی خلافت کو بحال کرنے کے لیے، اس کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا، تو اسی لیے یہ تحریک جو تھی یہ ہندوستان میں بھی ناکام ہو گئی اور یوں فیل ہو گئی۔ اگر ہم خلافت موومنٹ کے فیلئر کے وجوہات کو بیان کریں تو 3 بنیادی وجوہات یہاں پر ہمارے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لکھے ہوئے ہیں۔ ایک جو ہے مصطفیٰ کمال آتا ترک کا ترکی میں خلافت کو ختم کرنا، میں نے جس طرح پہلے کہا کہ ترکی میں خلافت کا منصب ختم کیا گیا تو ہندوستان میں اس کی تحریک کا کوئی جواز جو تھا وہ موجود نہیں تھا، سلطان عبد المجید کو جو ہے وہ جلا وطن کیا گیا اور یوں ترکی سے خلافت کا خاتمہ ہوا، تو ہندوستان میں اس کی کوئی جواز پر نہیں تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ ہجرت موومنٹ جو مسلمان انتہائی جذبے سے کر رہے تھے، اور لیکن افغانستان کے جو امیر امان اللہ خان تھے اس کی طرف سے اور اس کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں دیا گیا، تو جس کی وجہ سے بھی وہ جو تھاؤزنڈز آف پیپل جو تھے وہ جو ہجرت کر رہے تھے وہ مطلب ہے کہ دل برداشتہ ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یار ہم نے تو غلطی کی کہ ہم اس موومنٹ کا حصہ بنے، تو اس لیے وہ لوگ بھی یہاں سے مطلب مائنس ہو گئے، تو جس کی وجہ سے یہ تحریک جو ہے وہ نسبتاً کمزور ہو گئی۔ اور تیسرا اہم واقعہ جو تھا، جو فی الفور واقعہ تھا خلافت موومنٹ کے خاتمے کا، وہ تھا چورا چوری کا واقعہ، جس میں گورکھپور کے علاقے میں وہ جو پولیس اسٹیشن کا واقعہ ہوا، یہ اہم واقعہ تھا، جس کی وجہ سے پھر گاندھی نے اور کانگریس نے خلافت موومنٹ کا ساتھ جو ہے وہ ختم کیا، تو جس کی وجہ سے خلافت تحریک بھی کمزور پڑ گئی۔ بالآخر 2 سال مزید جاری رہی، لیکن 1924 میں جب مصطفیٰ کمال نے فلی طور پہ ترکی سے خلافت کا خاتمہ کیا تو پھر یہ ہے کہ خلافت موومنٹ بھی ختم ہو گئی ہندوستان کے اندر۔ کنکلوڈ کرتے ہیں اس ٹاپک کو کہ خلافت موومنٹ جو تھی وہ شروع ہوئی ہندوستان کے اندر، بنیادی طور پر اس کا مقصد ترکی میں خلافت کو پروٹیکٹ کرنا تھا اور ریسٹور کرنا تھا۔ اس دوران ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا، کانگریس نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، کیونکہ وہ دونوں برطانیہ کو ایک ہی واحد دشمن سمجھتے تھے، جس کے نتیجے میں وہ دونوں کچھ وقت کے لیے جو ہے وہ ساتھ آئے، لیکن پھر یہ ہے کہ ان کا ساتھ جو ہے وہ ختم ہوا، اور ان کا جو سپورٹ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ختم ہوا، اسپیشلی تب جب مسٹر گاندھی نے مسلمانوں کا سپورٹ جو ہے وہ 1922 میں وہ گورکھپور کے علاقے کے وہ پولیس اسٹیشن کا واقعہ جاتا ہے اس کے بعد ختم کیا۔ تو خلافت موومنٹ جو ہے وہ 1919 کو شروع ہوئی، کیوں شروع ہوئی، کیا مقاصد تھے، کیا پروسیس تھا، پروسیڈنگز کیا تھیں، پھر خاتمہ کیسے ہوا، وہ تو ہم نے جان لیا، لیکن سبق کیا سیکھا ہم نے؟ سبق ہم نے بہت سارے اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ نکل سکتے ہیں، کچھ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا سبق یہ نکلا کہ مسلمز اور ہندو جو تھے وہ دو ڈفرینٹ نیشنز ہیں، اور وہ کسی بھی موقع پر ایک نہیں ہو سکتے، مطلب وہ شارٹ لیوڈ ایک ریلیشن تو ہو سکتا ہے لیکن لانگ رن میں وہ ایک نہیں ہو سکتے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ اس وقت پر جب کلائمیکس پڑتا ہے خلافت موومنٹ، اس وقت گاندھی نے ساتھ چھوڑا، حالانکہ یہ تو بڑا عام ہے کہ جب کوئی ریولوشن آتا ہے تو اس میں لوگ بھی مرتے ہیں اور اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے تاریخی کتابوں میں کہ ہندوستان میں انگریز اتنے تنگ آ چکے تھے کہ اگر خلافت موومنٹ اس طرح سے کانگریس ساتھ نہ چھوڑتی تو شاید کہ وہ انگریز جو 1947 میں نکلے وہ 1923 اور 24 میں نکل جاتے، وہ تنگ آ چکے تھے، کیونکہ تحریک ترک موالات تھا، نان کوآپریشن موومنٹ تھی، جو ہے وہ سودیشی تحریک تھی، اور ان کی جو ہے ان کے احکامات پر عمل نہیں کیا جاتا تھا، آفیسز کو لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، جذبہ تھا لوگوں کے اندر، لیکن کانگریس کا ساتھ چھوڑ دینا بنیادی طور پر یہ مسلمانوں کو کمزور کر گیا۔ تو یہ ایک سبق سیکھا کہ مسلمان اور ہندو جو تھے وہ آپس میں 2 مختلف قومیں ہیں اور وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے،
ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ دوسرا جو فائدہ مسلمانوں کو ہوا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں میں پولیٹیکل کانشیسنس آ گئی, مسلمانوں میں سیاسی شعور آ گیا, مسلمانوں کی ٹریننگ ہوئی کہ وہ کسی بھی حوالے سے ماس موومنٹ جو ہے وہ رن کر سکتے ہیں, وہ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں, وہ احتجاج کر سکتے ہیں. تو یہ تحریک کے لیے یا آزادی کے لیے جو یہ پولیٹیکل کانشیسنس تھی, یہ جو ٹریننگ تھی, یہ مسلمانوں کی ہو گئی. مسلمانوں کو لیڈرشپ مل گئی, مسلمانوں کو ایسے لیڈرز مل گئے جنہوں نے بعد میں تحریک پاکستان میں بڑا کی رول پلے کیا, جس میں یہ جو علی برادران تھے, یا پھر اس کے علاوہ مولوی فضل الحق جس نے یہ خلافت کمیٹی بنائی, یہ بعد میں آپ نے دیکھتے ہیں کہ جی اس نے لاہور ریزولوشن بھی پیش کیا. تو بہت سارے اس کے امپیکٹس جو ہیں مسلمانوں کے, اسپیشلی برصغیر کے مسلمانوں پر, اس کا جو امپیکٹ اگر آپ پڑھتے ہیں کہ خلافت موومنٹ اپنے مقاصد میں کامیاب تو نہیں ہوئی, لیکن اس کا ایز اے بائی پروڈکٹ مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا, اور وہ میں نے آپ کو اس کنکلوژن کے آخری پیراگراف میں بتا دیا. تو یہ ہمارا ٹاپک تھا, ایک بہت بڑا ٹاپک تھا جس کو ہم نے شروع کیا. بنیادی طور پر ہمارے اس ٹاپک کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے آئیڈیالوجی اینڈ کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کے سبجیکٹ کا ٹاپک نمبر 3, جو کتاب The Emergence of Muslim Political Identity from the Foundation of Muslim League to the End of Khilafat Movement. آج کے اس لیکچر میں ہم نے بنیادی طور پر ایک بات شروع کی. ہم نے 1906 مسلم لیگ کے فاؤنڈیشن سے لے کر, اور پھر لکھنؤ پیکٹ, اور پھر خلافت موومنٹ. تو اس پیریڈ میں, اس لیکچر میں ہم نے یہ جو پیریڈ تھا یہ کور کر لیا. ٹھیک ہے, آئندہ لیکچرز میں ہم آنے والے ایونٹس کو کور کریں گے, لیکن اس ٹاپک کے نیچے, اس ٹاپک کے تحت جو انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی. بہت شکریہ, اللہ حافظ.